بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ واحد لا شریک کے لیے جو ہمارا اور آپ کا سب کا خالق اور مالک ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ ہمارا سلسلہ شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے چل رہا ہے۔ ابھی تک بہت ساری باتیں اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم نے جانی، معاشرے کی ضرورت، انسان کی ضرورت، اور اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو بشری تقاضا رکھا ہے اس کی ضرورت، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی تک ہم جان چکے ہیں۔ آخری بات جو ہماری ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ نکاح اور شادی کا دنیاوی اور دینی غرض کیا ہے، ایسی کون سی مصلحت ہے کہ جس کی بنیاد پر شریعت نے شادی یا نکاح کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک بندہ اگر جوان ہو جائے اور اسے اپنے آپ پر خطرہ محسوس ہونے لگ جائے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے، شادی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ میں داخل ہو سکتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اور اگر وجہ ایسی نہیں ہے کہ جو رکاوٹ بن رہی ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس پر خطرہ محسوس نہیں کرتا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے مستحب اور مباح ہے کہ وہ آدمی نکاح کر لے۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا پچھلے ہفتے کہ ایک آدمی جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں لیکن وہ نکاح اس لیے کرتا ہے کہ وہ ظلم کرے گا بیوی پر، یا وہ دھوکہ دے کر کرنا چاہتا ہے، یا اس کے پاس ساری ضرورتوں میں سے ایک اہم چیز اگر موجود نہیں ہے جسے مردانگی کہتے ہیں، تو ایسے آدمی کے اوپر نکاح کرنا حرام ہے وغیرہ۔ یہ ساری باتیں ہم جان چکے ہیں۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی مصلحت نکاح اور شادی کی جس کے بارے میں تذکرہ میں نے کیا تھا وہ یہ ہے تاکہ امت محمدیہ کی نسل جو بڑھتی چلی آئی ہے وہ بڑھتی رہے۔ شریعت مطہرہ نے نکاح کو اتنی اہمیت اس لیے دی ہے تاکہ آدم علیہ السلام سے جو ذریتیں باقی ہیں اس دنیا پر، اس روئے زمین پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے جو پیغام دیا اور امت محمدیہ کے نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ خطاب کیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تمہیں چاہیے کہ تم شادی کر لو، جس کے بارے میں آگے میں بات کروں گا، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی تاکہ لوگ جب نکاح کریں گے تو امت محمدیہ کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی ہے، یا میں نے ایک ایسی عورت سے کو جانتا ہوں جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، جو بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، منصب اور مقام کے اعتبار سے اونچی ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے اندر ایک خامی یہ ہے کہ وہ بچے نہیں دے سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ نکاح مت کرو۔ پھر دوبارہ اس کے پاس آئے، دوبارہ لوٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نکاح کر لوں اس سے؟ کہا نہیں، تم مت کرو۔ تیسری مرتبہ آئے
کہ میں کیا نکاح کر لوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی جو ساری دنیا کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ایک راستہ ملا، ایک پیغام ملا۔ وہ پیغام یہ تھا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، زیادہ بچہ دینے والی، زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، اس لیے کہ تمہاری کثرت تعداد کی بنیاد پر میں قیامت کے دن فخر محسوس کروں گا۔ اس کا مفہوم یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت بانجھ ہو، اس کی شادی ہو چکی ہو اور وہ بانجھ ہو، یعنی اس کو اولاد نہ ہو رہی ہو، تو اسے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر اختیار کرے تو یہ دیکھ کر اختیار کرے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے جا کے، کہ اختیار جب کرے تو یہ دیکھے کہ کیا اس کی نسل، یعنی اس کی ماں، اس کی خالائیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس بچوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے بھائی بہن کیسے ہیں۔ یہ دیکھنا اس لیے تاکہ امت محمدیہ کی تعداد میں اضافہ ہو اور اس کے ذریعے سے آپ اور ہم پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں۔ دوسری بات یہ ہے دینی اور دنیاوی مصلحت میں سے نکاح اور شادی کے، کہ آدمی اس کے ذریعے سے پاک دامن ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں میں واقع ہونے سے خود کو بچاتا ہے۔ اور یہ صرف آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ جذبے جو ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ گناہ کے لیے آمادہ کرنے والا شیطان وہ دونوں طرف جاتا ہے، صرف لڑکے اور نوجوان کے پاس، نوجوان لڑکے کے پاس نہیں آتا ہے، بلکہ نوجوان لڑکیوں کے پاس بھی جاتا ہے، اور وہی چیزیں جو ان کے جذبات کو بھڑکا کر، جذبات کو برانگیختہ کر کر ان کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کرتا ہے نوجوانوں کو، بالکل ویسے ہی یہی شیطان لڑکیوں کے پاس جا کر کے ان کی زندگیوں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ تو جب نکاح انسان کرتا ہے، شادی انسان کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ سب سے بری چیز ہے، سب سے برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب آدمی کب جائے گا؟ اگر اس کے پاس بیوی ہوگی، اس کے پاس جائز طریقے سے رشتہ ہوگا، شادی اس کی ہوئی ہوگی، تو وہ زنا سے کوسوں دور رہے گا، ہزاروں دور رہے گا، ہزاروں میل دور رہے گا، وہ بھاگے گا، اور اگر اسے ضرورت محسوس ہوگی تو اس کے پاس بیوی موجود ہے، اپنی ضرورت کو وہاں پوری کرے گا۔ اور اسی لیے اس عمل کو جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کو عبادت تصور کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی گناہ کے ڈر سے اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عبادت کرتا ہے اور ایسے موقع پہ اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کے بدلے میں ایک مسلمان اگر اپنے جذبات کو برداشت نہ کر سکے، جذبات کو کنٹرول میں نہ لا سکے، اور وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے شیطان اس کے جذبات سے کھیلے گا اور اسے گناہ میں داخل کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ نظروں کو جھکا دیتی ہے، نظروں کو جھکا دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ وہ ڈھال ہے گناہ سے بچنے کا، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ بہرحال نوجوانوں کو یہ خطاب کہ نکاح کر لو، کیونکہ وہ نظروں کی حفاظت کرتی ہے۔ آدمی جب اپنی نظروں کو بچائے گا، نظروں کی حفاظت کرے گا، تو آٹومیٹک اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ جو نظر ہوتی ہے انسان کی زنا کی طرف جانے کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے، سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلا قدم ہوتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ چاہے آج ہم اس موبائل فون کے ذریعے گناہ کر رہے ہوں، اپنے نظروں کے ذریعے سے۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے ہمارا اور آپ کا، خصوصی طور پر نوجوانوں کا۔ اتنے سارے سوال، اتنے سارے مسائل ہم لوگ کے پاس آتے ہیں کہ نوجوان نسل اس موبائل کے ذریعے خصوصی طور پر اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں، تو موبائل سے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، تباہی کے دہانے پر۔ یقین مانیں آپ لوگوں اس کا اندازہ نہیں ہوگا، ہم لوگوں سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت یہ ہے جو ویڈیو چیٹنگ پہ معروف ہے، ویڈیو چیٹنگ کے ذریعے سے سارا گناہ کر رہی ہے، سارا گناہ کر رہی ہے، اپنے جسم کو ننگا کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں
شیطان نے ہمارے گھر کی زینتوں کو، ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو بھی تباہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی کھیلا ہے، ان کو بھی لوگوں کے سامنے بے لباس کر دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے آج دنیا کی، اور وجہ یہ ہے کیونکہ ہم شادیوں میں تاخیر کر رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے ہیں، چاہے اپنے بچوں کی ہو چاہے اپنی ہو، ہم لیٹ کر رہے ہیں۔ 25 سال 30 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال کی عمر ہو گئی، پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہو جائے گی تب نکاح کریں گے، جس کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب وقت ہو جائے تو فوری طور پر بلا تاخیر اس کام کو انجام دیں، تاکہ یہ جو گناہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اس گناہ سے یہ دنیا اور معاشرہ سوسائٹی پاک ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نظروں کی حفاظت یہ نکاح کرتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ضرورت محسوس نہیں ہوتی اسے، جب اس کے پاس بیوی موجود ہوتی ہے تو اسے گناہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے تیسری وجہ، تیسرا مقصد یا تیسری حکمت یہ ہے کہ نکاح جو ہے یہ دراصل میاں اور بیوی کے لیے ستر ہے، پردہ پوشی ہے، لباس جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنے جسم کو ڈھکتے ہیں، جسم کو چھپاتے ہیں، تاکہ ہمارے عیوب کو، ہمارے کسی شرمگاہ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ بالکل ویسے ہی نکاح اور شادی کے بعد میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے پردہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے پردہ ہو۔ اور اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، چاہے ان کے عزت کا پردہ ہو، ان کے اخلاق کا پردہ ہو، ان کے کسی عیب کا پردہ ہو، ان کے گھر کا پردہ ہو، ان کے اخلاق کا پردہ ہو، دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے شرعی جتنے بھی امور ہو سکتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں اور غور کریں، آپ کی وہ ایک نزاکت والی لڑکی جو اپنے ماں باپ کی نظروں میں کتنی زیادہ نزاکت والی تھی، شوہر کے پاس آ کر کے اس کے قدموں میں گر جاتی ہے، شوہر کے پاس آ کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے، اور شوہر جو اسے جانتا بھی نہیں ہے اتنی محبت اسے دیتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں ایسی الفت ہوتی ہے جو کبھی اس سے پہلے ان کے دلوں میں تھی ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایسی چیز ان کے سینوں میں ڈال دی ہے، ایسا درجہ ان دونوں کو دے دیا ہے کہ جو شریعت نے ایک مقام ان کو عطا کر دیا کہ دنیا والے دیکھیں اور جانیں کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے، کوئی شادی کرتا ہے تو وہ کتنے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے اللہ کی نظروں میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کے لباس بن جاتے ہیں، یہ میاں اور بیوی، تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کے سکون کا احساس بھی ہوتا ہے، ان کے اندر ایک دوسرے کی پہچان اور تڑپ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے غم اور تکلیف کو جاننے اور پرکھنے کی وہ فکر بھی ہوتی ہے کہ کہیں میرے ذریعے سے، میرے کلام سے، میرے اخلاق سے، میری باتوں سے، میرے چال چلن سے، میرے طور طریقے سے میری بیوی کو تکلیف نہ ہو جائے، اور بیوی بھی وہی فکر کرتی ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز سے میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اس کا خیال کرتے ہیں تاکہ دونوں کے سکون غارت نہ ہو، آپس میں ان کے کبھی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی کہیں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، اور اگر کبھی ہو جائے تو چند وقت کے لیے ہوتا ہے، چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، پھر بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سکون ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور انہی تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص مصلحت ہے نکاح کی کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کی ہے، محبت اور الفت پیدا کی ہے، کہ وہ محبت جو دوسروں سے بالکل الگ اور مختلف ہوتی ہے، ماں اور باپ کی اور بیٹی کی محبت الگ ہے، اولاد کی محبت الگ ہے، دنیا والوں سے محبت الگ ہے، رشتہ داروں سے محبت الگ ہے، آپ کے پڑوسیوں سے محبت الگ ہے، ساری دنیا کی محبتوں کو آپ الگ رکھ دیجئے، میاں اور بیوی کی محبت کو آپ الگ سے پرکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے درمیان کتنی محبت رکھی ہوئی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہم سب دور رہتے ہیں، اندازہ ہوتا ہوگا کہ اگر ایک دن، ایک رات، ایک دن، 2 دن اگر بات نہ ہو تو کیسی بے چینی سی ہوتی ہے انسان کو۔ انسان کے دل میں یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپس میں یہ محبت پیدا کی ہے، اس لیے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی۔
اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان یا دونوں میاں اور بیوی نیک کاموں پر سعادت مندی حاصل کرتے ہیں، نیک کام کو کرنے کے لیے سعادت کی طرف پہنچتے ہیں، اللہ کی سعادت انہیں ملتی ہے، نیک کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چیٹ نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی یہ ماحول بنا ہوا ہے، بیویوں کو لوگ چیٹ کرتے ہیں، بیویوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یا بیویاں اپنے شوہروں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ معاف کیجئے گا، ایسے بھی کیس ایک نہیں ہزاروں ہم لوگ کے پاس آتے ہیں، سینکڑوں دسیوں کیس آتے ہیں۔ شوہر یہاں بیٹھا ہے، اپنی بیوی کی آ کے شکایت ہمارے پاس لگاتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا میں کیا کروں، میری بیوی ادھر غلط تعلقات میں واقع ہو چکی ہے، نعوذ باللہ۔ اور بیویوں کو شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کے شوہروں نے اوروں کے ساتھ بھی رشتے بنائے رکھے ہیں، چاہے اسی موبائل فون چیٹ کے ذریعے ہی صحیح، لیکن رشتے بنائے رکھے ہیں۔ اس طرح کی شکایتیں بھی آتی ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے اور لوگ اس کو کر رہے ہیں، اس لیے یہ برائی نہیں لگتی ہمیں اور آپ کو، حالانکہ یہ بہت انتہائی غلط کام ہے یہ، اور ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، یہ ننھی منی اولاد آپ کی برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، ہماری چند غلط حرکتوں کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر ہماری اولاد پہنچ رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ لیکن جب سعادت مندی اللہ کی طرف سے ملتی ہے میاں اور بیوی کو، تو انہیں نیک اور خیر میں آگے بڑھنے کا وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کی مثال ہم سب کو دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اربع من السعادہ، چار چیزیں ایسی ہیں جو سعادت مندی کی علامت ہیں، نیک بختی کی علامت ہیں۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اگر کسی کو مل جائے تو گویا کہ وہ سعادت مندی اس کے لیے دنیا کے اندر ہے۔ والمسکن الواسع، کشادہ گھر اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی سعادت مندی ہے۔ والجار الصالح، نیک پڑوسی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی سعادت مندی آپ کے لیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والمرکب الہنی، اگر آدمی کو آرام دہ سواری مل جائے تو گویا کہ اس کے لیے وہ سعادت مندی ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی۔ نیک بیوی ہماری مراد یہ ہے کہ نیک بیوی اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو گویا کہ دنیا بھی اس کی سنور گئی اور آخرت بھی اس کی سنور جائے گی۔ اور اگر کہیں اللہ نہ کرے کوئی غلط افکار والی، غلط اخلاق والی بیوی آپ کے نصیب میں آ گئی تو یقین مانیے کہ یہ تباہی کی طرف ہمیں اور آپ کو لے کے جائے گی۔ بالکل ویسے ہی اگر غلط فکر والا شوہر کسی اچھی بیوی کو، کسی اچھی لڑکی کو مل جائے، غلط اخلاق والا شوہر اگر کسی اچھی لڑکی کو، نیک لڑکی کو مل جائے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک موقع بھی دیا ہے کہ اگر کوئی برا ہے تو اس کو سدھارنے کا موقع، کوئی غلط ہے تو اس کو صحیح کرنے کا موقع، کوئی اگر گناہ میں لت پت ہے، چاہے وہ میاں ہو یا بیوی ہو، تو دونوں کو ایک دوسرے کے جذبے کو سمجھ کر ان کی اصلاح کرنے کا موقع بھی ہمارے لیے ہے، جو دعوت دین کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے پاس ہوگا کہ ہم اس کے ذریعے سے کسی کو سنوار دیں گے، کسی کو سدھار دیں گے، اور ہم اور آپ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ثواب بھی حاصل کریں گے۔ ساتویں بات اس میں یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں ایک لمبے وقت کا، اور وقت کا انتظار اس لیے کرتے ہیں تاکہ کچھ پیسے ہو جائیں، دولت آ جائے، پھر وہ شادیاں کریں گے۔ عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے، اور بہت سارے ہمارے ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں یہ ہوتا ہے، بہت سارے علاقوں میں ماشاءاللہ شادیاں بہت جلدی کر دیتے ہیں، جو کہ اتنی جلدی کر دیتے ہیں کہ بچے یا بچیاں سمجھتی بھی نہیں ہیں کہ نکاح یا شادی ہوتے کیا ہے اور ان کے ایک دوسرے کے واجبات کیا ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کیسے کرنا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کر دیا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ نکاح کے لیے 35-40 سال کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک کہ ویل سیٹلڈ نہ ہو جائے لڑکا، جب تک کہ اچھے سے کمانے کھانے والا، روزگار نہ پا جائے اور دنیا بھر کا پیسہ اس کے پاس نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں کرتے ہیں۔ لمبی زندگی اس کی ایسی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو اس کی جوانی ہے ایسی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا امت کے لوگوں کو، ساری انسانیت کو، کہ اپنے کہا کہ تم میں سے جو مرد اور عورتیں غیر شادی شدہ ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، ان کے پاس مال اور دولت کی کمی ہوگی، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ آپ رزق کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنے رزق کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، آپ کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ رہے، یہ تصور رہے کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو کبھی غریب نہیں بنوں گا، کبھی فقیر نہیں بنوں گا، میں مر نہیں جاؤں گا تڑپ کر، بھوک سے مر جاؤں گا، نہیں۔ ایمان اور عقیدہ یہ رہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ،
ایمان یہ رہے کہ اگر میں غریب ہوں تو اللہ رب العالمین شادی کے بعد مجھے مالدار کر دے گا۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے شادی سے پہلے ان کی انکم کیا تھی اور شادی کے بعد ان کی انکم کیا ہو رہی ہے؟ بچے نہیں تھے تو ان کی انکم کیا تھی، جب بچے پیدا ہو گئے تو ان کی انکم کیا ہے؟ یہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے اور دھیان دے کہ اللہ رب العالمین نے میرے رزق میں کشادگی لائی ہے کہ نہیں لائی ہے۔ یہ آیت ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے ہر بندہ متفق ہوگا۔ ہماری ضرورتیں بڑھ جائیں یہ الگ مسئلہ ہے اور ہر بندے کی ضرورت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین روزی میں کمی نہیں پیدا کرتا الا یہ کہ بندے کے اندر کوئی ایسی خرابی آ جائے کہ جس سے رزق میں کمی واقع ہو جائے، ورنہ اللہ رب العالمین رزق میں اضافہ کرتا ہے شادی کے بعد، اور جب بچے ہوتے ہیں تو ان کی روزیاں الگ سے اللہ رب العالمین انہیں دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح، کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی میں نے پڑھی وہ آیت وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہے ان کا نکاح کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لاؤ اور اللہ رب العالمین کے فرمان کی تابع داری کرو، نکاح کر کے اسے پورا کرو۔ يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنَىٰ، اللہ رب العالمین نے جو تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں اگر وہ فقیر ہوں گے تمہیں مالدار کر دے گا، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو پورا کر دے گا۔ اب سوچیں ہم اور آپ، ہم اپنے بچوں کی شادیاں ان کے عمر کے نکل جانے کے بعد اگر کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس آیت کی سراسر مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم یہ ڈر رہے، اگر اس ڈر سے نہیں کرتے ہیں کہ ابھی تو کچھ کرتا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا، کیسے پالے گا، پالنے کی ذمہ دار آپ کا بیٹا نہیں اللہ رب العالمین ہے، روزی دینے والا وہ ہے، اور وہ رزق سے نوازے گا انشاءاللہ، رزق سے ضرور نوازے گا۔ آپ کوشش تو کریں، آپ محنت تو کریں اس کے لیے، آپ اپنے بچوں کو اس لائق تو بنائیں کہ یہ تصور ان کے اندر پیدا ہو کہ بھائی صرف فقیری بنیاد نہ بنے، نکاح سے دور رہنے کا، غریبی نکاح سے دور رہنے کا ذریعہ نہ بنے اور یہ عذر نہ بنے، بلکہ بندہ یہ سوچے کہ اگر میں غریب رہوں گا تو اللہ رب العالمین مجھے ضرور بضرور مالدار کر دے گا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے علماء نے خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور نصیحتیں کی ہیں کہ اگر کوئی فقیر ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے، آخری بات یہ ہے مصلحت دینی اور دنیاوی مصلحت یہ ہے نکاح اور شادی کی کہ اس کے ذریعے سے نیک ذریت کا وجود ہوتا ہے، نیک اولاد اگر انسان کو مل جائے اس دنیا کے اندر تو انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک چاہت، ان کی دعاؤں میں ہمیشہ یہ طلب ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو سدھار دے، یا اگر نہیں ہے تو اللہ انہیں نیک اولاد دے دے۔ اور اسی کے تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا، کہا قال رب هب لی ذریۃ طیبۃ، انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب مجھے نیک اور صالح ذریت عطا کر، انک سمیع الدعاء، کہ بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ ہم سب دعائیں مانگتے ہیں اپنے رب سے، دعائیں کس لیے مانگتے ہیں؟ نیک اولاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اولاد حاصل کب ہوگی؟ جب ہم نکاح کریں گے، شادیاں کریں گے۔ تو ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان اچھی اولاد پاتا ہے، اور جب اچھی اولاد انسان کو ملتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان ينقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے سارے ذرائع بند ہو جاتے ہیں سوائے تین ذریعوں کے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کہا کہ صدقے جاریہ کچھ ایسا کر دے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے، اسے ثواب ملتا رہے۔ دوسرا یہ ہے کوئی علم چھوڑ دے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور تیسری وہی نیک اولاد جو دنیا میں آپ چھوڑ کے جائیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقے جاریہ کا کام کرے گی، جو بھی آپ کے لیے دعا کرے گی، آپ کے لیے صدقات و خیرات کرے گی، جتنا بھی نیک کام کرے گی ان سب کا ثواب آپ کو اس نیک اولاد کے ذریعے ملتا رہے گا۔ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے سعادت مندی ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا ہے، شادی کیا اور نیک اولاد اس کو اس کے ذریعے سے مل گئی ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی
وہ ان کے حق میں اچھا ہی رزلٹ دیتی رہے گی جب تک وہ دنیا کے اندر زندہ رہے گی۔ تو مسلمانوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر ایک اہم پیغام جو شریعت نے دیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، جن کے پاس شادی کی طاقت ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ جو ولی امر ہیں، جو ذمہ دار ہیں گھروں کے، جو اپنی بیٹیوں کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کی فکر کریں۔ جو اپنے بیٹوں کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش کریں۔ اور پھر وہی بات کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ میں انشاءاللہ آگے خطبے میں بات کروں گا اس کے حوالے سے کہ اگر کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر کے آئے جس کے اخلاق سے، اس کے دین سے تم راضی ہو، تو وہاں مالداری نہ دیکھو، بلکہ اس کی شادی اس سے کر دیا کرو، اپنی اولاد کی، انشاءاللہ اس میں خیر اور برکت ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شادی کی دنیاوی اور دینی مصلحتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم سب کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے جو دین کا جذبہ ہو، جو شریعت کا جذبہ ہو، ان ساری برائیوں سے ہم سب کو نجات دے جو آج خرافات کے نام پر دنیا کے اندر ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری شادیوں کو بابرکت بنا دے، ہماری بیویوں کی اصلاح فرما، ہم شوہروں کی اصلاح فرما، ہماری اولاد کی اصلاح فرما، نیک اور صالح اولاد سے ہم سب کو نواز دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔